بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موسم سرما پروگرام کا یہ چوتھا درس ہے اور جس کتاب کا انتخاب اس میں کیا گیا ہے وہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک مختصر رسالہ جس کا نام ہے واجبنا نحو ما امرنا اللہ بہ. واجبنا نحو ما امرنا اللہ بہ، یعنی ہمارے اوپر کیا واجب ہے. جو اللہ نے جب کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کے تئیں کتنے چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں. کسی چیز کا حکم، اور یہ چیز آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ چیز معلوم ہے کہ دین عقیدے اور عمل یہ دونوں کا مجموعہ. اگر دین پر غور کیا جائے، دین اسلام پر، تو یہ عقائد اور اعمال ہے. عقائد وہ جو اللہ یا آپ یہ کہیں علم جس کی بنیاد پر عقیدہ ہوتا ہے، علم جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقائد اور اعمال یہ ہے دین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. ہدایت سے مراد جو علم اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں، سنت میں، یہ ہے ہدیٰ، ہدایت. اور دین حق جو شریعت ہے، احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا، یہ سب دین میں شامل ہے. تو جو اللہ نے حکم دیا ہے جن چیزوں کا، اس کے تئیں ہمارے اوپر کیا واجب ہوتا ہے. واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب وہ ہے جو لازمی طور پر شریعت نے اس سے آپ سے اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ ہے واجب. لازمی طور پر جس چیز کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے یہ ہے واجب. تو ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو فرض کرتا ہے تو اس کے 7 مرحلے ہیں، 7 مراحل ہیں، یہ مرتبے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا امر اللہ العبد بامر وجب علیہ فیہ 7 مراتب. الاولى العلم به، الثانیة محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، اس رسالے کو شروع کرتے ہیں اذا امر اللہ العبد بامر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے. ابھی گزر چکی یہ بات کہ دین میں یا تو جو اللہ نے نازل کیا ہے جس کی تصدیق کرنا واجب ہے، وہ علم جو اللہ نے کتاب و سنت میں نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنا واجب ہے، اور یہ عقائد ہیں. اور دوسری چیز ہے جو اوامر اور نواہی، حکم اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو یہ جب کسی چیز کا حکم اللہ نے دیا یا کسی چیز سے منع کیا ہے تو ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو یہ اس پر 7 مراتب یا درجات میں واجب ہوتی ہے. 7 مراتب یا درجات میں واجب ہوتی ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں الاولی العلم به، پہلا درجہ اس کے بارے میں علم ہونا. یہ علم ہونا یہ سب سے پہلی چیز ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی جگہوں پر، مقامات پر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی احادیث میں بہت سارے مقامات پر علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. علم کی فضیلت اور اہمیت، کیونکہ آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کا صحیح علم نہ ہو. اور جب علم کہا جائے تو صحیح علم اس سے مراد ہے وہ علم جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر.
یہاں پر مراد کوئی بھی علم نہیں ہے، یہاں پر شرعی علم مراد ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ شرعی علم جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ فَاعْلَمْ، جان لو، تو علم ہے، سب سے پہلے علم کا حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ یہاں پر غور کریں، اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے علم کا، فَاعْلَمْ، اور سب سے عظیم چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے توحید، انہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد استغفار کا۔ استغفار عمل ہے یا نہیں ہے؟ عمل ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، باب باندھتے ہیں، باب صحیح بخاری میں، العلم قبل القول والعمل، علم قول اور عمل سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دونوں چیزیں ضروری ہے، علم نافع اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ نے جو رسول پر نازل کیا ہدایت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، یہ جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ علم نافع ہے، علم نافع، اور علم نافع وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، وہ ہے علم نافع۔ اور عمل صالح وہ ہے جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا یا جس کی ترغیب دی، اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم دیا وہ عمل صالح ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شروعات دن کی، صبح کے جو اذکار ہیں اس میں ایک جامع دعا ہے جو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کون سی دعا پڑھتے تھے جو اس تعلق سے بالکل جامع ہے؟ بارک اللہ فیک، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اپنی دن کی شروعات دیکھو، غور کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ غور کرو، علم کو مقدم کیا ہے سب سے پہلے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ علم نافع کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو اور شریعت کو لوگوں کے لیے رحمت کے طور پر اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، جس میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے، دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ اس لیے کیونکہ اگر علم نافع نہیں ہوگا تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ آج عمل کرتے ہیں اور اس عمل کو اپنے مطابق وہ صالح مان رہے، اچھا مان رہے، کیا ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو؟ جب تک وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، جب تک وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، یعنی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہ کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنے عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن جب وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ مردود ہوتا ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ خود اپنے تعلق سے وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا کام نہیں ہے۔ اسی لیے اہل بدعت جو بدعتیں کرتے ہیں وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان کا عمل مقبول ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، یعنی شریعت اور دین کا، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ تو شریعت اور دین کا عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا شرطوں میں سے ہے۔ تو علم نافع اور عمل صالح، اور یہ علم نافع صرف کافی نہیں ہے اگر عمل صالح اس کے ساتھ
مقرون نہ ہو۔ صرف علم ہونا یہ پہلا مرتبہ ضرور ہے، لیکن صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ علم آپ کے اوپر الٹا وبال بن جائے گا، یہ علم آپ کے اوپر الٹا وبال بن جائے گا۔ جیسے کہ یہود، ان کے پاس علم تھا، اپنی کتابوں کا علم تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا، انہوں نے اس علم کو چھپایا یا اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تصدیق نہیں کی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم کا۔ اور اسی طرح یہ صرف یہود و نصارہ کے تعلق سے نہیں، بلکہ یہود کی وہ جو خصلت، جو مذموم خصلت ہے، جس کی مذمت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں کی یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اقوال میں کیا، وہ خصلت اگر اس امت کے لوگوں میں بھی آئے گی تو یہ مذموم خصلت ہے، اور یہ مشابہت اختیار کرنا ہے ان مغضوب علیہم اور ضالون سے۔ تو اسی لیے علم نافع کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل صالح ہو، علم نافع کا تقاضا یہ ہے کہ علم ہونے کے بعد اس کے مطابق عمل ہو۔ اور جیسے کہ ایک شعر ہے، العالم بعلمہ لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کو بت پرستوں سے پہلے عذاب ہوگا۔ یہ شعر ہے، معنی صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ بعض لوگ علم حاصل کریں گے اس لیے کہ ان کو کہا جائے یہ عالم ہے، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غالباً ہے، 3 قسم کے لوگ جن کے لیے سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس میں سے وہ بھی شخص ہے جس نے علم حاصل کیا ہوگا، اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا ہوگا، اس لیے حاصل کیا ہوگا کہ لوگ اس کو عالم کہیں۔ تو جب عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ علم اس کے اوپر وبال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے۔ تیرے لیے حجت کب ہوگی قرآن؟ جب تو قرآن کو سیکھے گا، اس کے مطابق اس کے اخبار پر، اس میں جو خبریں ہیں اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے اوامر اور نواہی کے مطابق عمل کرے گا۔ تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، اللہ نے جو خبریں نازل کی اس کی تصدیق کرنا، سچا ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو بیان کرنا، اور جو اوامر اور نواہی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ اور پھر اگر کوئی غلطی اور انسانی بشریت تقاضے سے اگر غلطی ہو جائے انسان سے تو استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن قرآن و سنت کی بالادستی کو قبول کرے اور مانے کہ یہ بات صحیح ہے، میں غلط ہوں جب میں نے قرآن و سنت سے انحراف کیا کسی چیز میں اور عملی کوتاہی کا سبب بنا۔ واضح ہے یہ بات؟ تو یہ علم کتنی اہم چیز ہے، اس کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یا تو اگر آپ کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، تو میں نے بتایا یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، اور یہود وہ قوم ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اور نصارہ جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن انہوں نے عمل کیا۔ تو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے اور تم عمل کرتے ہو، ہے نا، تو تمہاری مشابہت پھر نصارہ جیسی ہوگی، تم نصارہ سے مشابہت ہوگی تمہاری، اور یہ قوم گمراہ ہو چکی، ضالون ان کو کہا گیا ہے نا۔ تو ضالون کب وہ گمراہ ہوئے؟ جب انہوں نے علم کے بغیر عمل کیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعتیں انہوں نے نکالی تھی، اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی اس چیز کو، لیکن وہ کیا، وہ چاہتے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنا ان طریقوں سے جو نبی کا طریقہ نہیں تھا، یعنی ان کے وقت میں جو نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے وہ طریقے پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور رہبانیت کی بدعتیں نکالی، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ سے مجھے قریب کر دیں گے، یہ عمل مجھے اللہ سے قریب کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جس میں یہود اور نصارہ گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہمیں روزانہ 17 مرتبہ کم سے کم سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے، یعنی کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ تم دعا کر رہے ہو اللہ سے کہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما،
ہدایت دے مجھے صراط مستقیم کی طرف. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ ہے جو علم نافع اور عمل صالح کا راستہ ہے. علم نافع اور عمل صالح کا راستہ ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ جب علم کا یہ مقام ہے، اور جیسے کہ آگے آئے گا، اور لوگوں کی لاپرواہی علم کے تعلق سے اتنی ہے کہ وہ سیکھتے نہیں شریعت کے معاملات کو، اور دین کو، اور نہ ہی دینی مجالس میں وہ شوق رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے نقصان کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں الثانیۃ محبتہ، دوسری چیز اس کے تعلق سے محبت ہونا. اس سے محبت ہونا، جب کسی چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے آپ کو، اور آپ جانتے ہیں سب سے اہم فرض کیا ہے آپ کے اوپر، توحید کو ماننا، رسالت کے اوپر ایمان لانا، یہ سب فرائض میں سے ہے یا نہیں ہے؟ فرائض میں سے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو، یا جن چیزوں کی خبر دی ان کی تصدیق کرنا. اسی لیے اللہ سے محبت ہونا، اللہ کے رسول سے محبت ہونا، اللہ کے احکام سے محبت ہونا، یہ سب دین ہے. یہ کیا ہے؟ دین ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین ہے. اللہ کے انبیاء سے، فرشتوں سے محبت ہونا، اللہ کی کتاب سے محبت ہونا، دین ہے یا نہیں ہے؟ دین ہے. تو ان سے محبت ہونا. اس کے بعد جو اعمال ہیں توحید کے بعد، الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں. تو جب تک آپ کو نماز کے تعلق سے علم نہیں ہوگا کہ آپ کو نماز کون کون سی اور کیسے ادا کرنی ہے، نماز کے شروط کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے جو ہے ارکان کیا ہیں، اور پھر اس سے محبت نہیں ہوگی، تو کیا آپ عمل کر سکیں گے؟ آپ کے پاس علم تو ہے لیکن اس سے محبت نہیں اگر ہے تو عمل میں کوتاہی ہوگی آپ کی، اور آپ کے اندر شوق اور جذبہ ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ کا صرف علم وہ علم رہ جائے گا جو علم آپ کو خیر کی طرف نہیں لا سکا. تو محبت اس چیز سے، کیوں محبت ہے ہمیں؟ نماز سے، 5 وقت کی نمازوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، ان امور سے، یا دینی تعلیم سے، یا قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے، تحفیظ اور حفظ کے جو حلقات ہوتے ہیں، یا مجالس علم ہے، اس سے کیوں محبت ہونی چاہیے؟ کیوں ہونی چاہیے؟ کیا وجہ ہے اس کی محبت کی؟ جب تمہیں اس بات کا شعور ہوگا علم سے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے، تو تمہارے اندر ایک احساس ہوگا، اس نعمت کا تم احساس کرو گے جو اللہ نے تم کو دی ہے. مسلمان ہو تم، احساس ہوگا کہ نہیں؟ اس بات کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب اس کا احساس ہوگا تمہارے اندر، اور تم یہ دیکھو گے کہ کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے، کتنے لوگ ہیں جو یہود کے راستے پر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نصارہ کے راستے پر ہیں، تو تم اللہ کا شکر ادا کرنے کا مادہ ہوگا کہ نہیں دل کے اندر تمہارے؟ اور جب یہ ہوگا تو شکر ادا کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو استسلام اور کرو گے کہ نہیں اللہ سے، اور محبت ہوگی کہ نہیں کہ جس نے تمہارے اوپر ان نعمتوں سے تم کو نوازا ہے. ہوگی کہ نہیں؟ جب انسان یہ محسوس کرے گا کہ وہ گمراہی میں تھا، اللہ نے اس کو ہدایت کی طرف نکالا، تو کیا اس سے محبت نہیں ہوگی؟ جس نے اس کے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے اس دنیا میں تمہارے ساتھ، اور اللہ کی کوئی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے انسان، جب کوئی انسان دوسرے کے اوپر اگر احسان کر دے، اس احسان کرنے والے کا احسان تم فراموش کرنا اچھی بات ہے، یا اس کا احسان کو مانتے ہو، اس سے محبت بھی کرتے ہو؟ جو سب سے بڑا احسان کرنے والا جو ہے تمہارے اوپر، سب سے بڑا احسان کرنے والا، اور جس نے اس شخص کو توفیق دی کہ تمہارے اوپر کچھ احسان کرے، تو اس اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے. اور پھر جب اس نے، اس کا دین ہے یہ، اور یہ دین جب کچھ قیمتی چیز ملتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس دین کی قدر اور قیمت جب تم سمجھو گے تو اس سے محبت ہوگی تم کو. اور تم قرآن سے محبت کرتے ہو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے تم کو بھیجا ہے. ہمیں قرآن سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے لوگوں کو نکالا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے مومنوں پر جب اس نے رسول بھیجا، اپنے یعنی رسول بھیجا جب اس نے انہی لوگوں میں سے، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے.
اور جب تم اللہ کے اس قول پر غور کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اندھیروں سے، کفر کے، گمراہیوں کے اندھیروں سے لے کر نور کی طرف نکالتا ہے، محبت ہوگی کہ نہیں؟ تو محبت ہونا ان چیزوں سے یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی مسلمان سے تم کو کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے، اس لیے اس سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ یہ محبت پر تم کو اجر حاصل ہوگا اگر تم اس کو اس لیے اس سے محبت کرتے ہو کہ اس محبت سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے، ہوگا کہ نہیں؟ اور اس طرح کا جو محبت ہے جو کسی اور چیز کی وجہ سے ہو، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے جاہ اور منصب کی وجہ سے، کسی اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے ہوتی ہے محبت ایسی بھی، ہاں، یا بیوی بچوں سے جو طبعی محبت ہے، جو طبعی یعنی اللہ کی طرف سے نیچرل محبت ہے، اللہ نے دل میں ڈالی ہے اس چیز کو کہ اپنے اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے انسان محبت کرتا ہے، یہ اس پر اجر ہے، اس کو کیا اس پر اجر ہے؟ اجر کس چیز پر ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے ہے۔ واضح ہے؟ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اس کو وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا مسلمان کا بھائی ہے۔ کیوں اس کو اس سے محبت ہے؟ اس کے دین کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے محبت ہے۔ تو یہ محبت ہونا کسی چیز سے، نماز سے محبت ہوگی تب تم اس کو پڑھو گے، اگر محبت نہیں ہے تو تم اس کی قدر یا اس کو نہیں وہ تمہارے آگے اس کو نہیں بڑھا سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بعض روایتوں میں ہے اور یہ دعا معثور ہے، گرچہ اس کی صحت میں کلام ہے، کہ اللہم انی اسألک حبک، اور اس دعا کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دعائیں ہیں وہ گرچہ حدیث میں اگر وہ صحت میں اس کے حدیث کے تعلق سے اگر بعض حدیثوں میں ضعف یا کمزوری ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، تو اس حدیث کو، اس دعا کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم دعا کے طور پر کر رہے ہو نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل سے محبت جو تیری محبت سے مجھے قریب کرے۔ تو یہ عمل اگر تمہارے اندر ہوگا تو یہ دوسری چیز محبت ہونا۔ تیسری چیز الثالثۃ العزم علی الفعل، تیسرا اسے کرنے کا عزم ہونا۔ عزم سمجھتے ہو؟ پورا عزم ہونا، حوصلہ ہونا، اور عزم اور حوصلے سے اور پورے، یعنی جسے آپ کہیں کہ پختہ ارادہ سے اس کو کرنے کا عزم ہونا دل میں۔ اور یہ پختہ ارادہ جو ہے یہ تم کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت دے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں، اس سے محبت بھی ہے، لیکن پختہ ارادہ نہیں ہوتا۔ جب پختہ ارادہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ دن عمل کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ کچھ دن عمل کریں گے پھر چھوڑ دیں گے، اور یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ کچھ دن عمل کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی بعض دعاؤں میں ہے، لیکن اس حدیث میں بھی جو ہے کلام ہے سندن، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ثابت قدمی کی۔ اب کسی کام کو تم شروع کرنے چاہتے ہو، دینی کام ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے کام ہے، تو اللہ سے ثابت قدمی کا اس میں سوال کرو، کیونکہ ثابت قدمی کا کام اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تم کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ اس پر اپنے اوپر غرور نہ کرو کہ ہم بڑا کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کر لیا، کیونکہ اللہ کی اگر مدد اور توفیق نہیں ہوگی تم نہیں کرو گے۔ تمہیں اللہ کی مدد اور توفیق کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسباب اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق تم حاصل کرو۔
نیک عمل جب تم کرتے ہو تو دوسرا نیک عمل تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے، جس طرح برائی کرو گے تو دوسری برائی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاؤں میں سے یہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں تم پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت، جبکہ عبادت میں استعانت بھی ہے عبادت، لیکن یہ خاص کا عطف الخاص العام، عام کو ذکر کر کے خاص کو ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اہتمام کی وجہ سے، کیونکہ تم کوئی عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد اور توفیق نہ ہو۔ جبکہ استعانت جو ہے وہ خود عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا عبادت ہے، لیکن اہدنا الصراط ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کے اہمیت کی وجہ سے اس کو مقدم کیا عبادت کے بعد، عام کو ذکر کرنے کے بعد اس میں سے خاص، جبکہ عبادت کہنا کافی تھا کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ اسلوب ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہے، کسی چیز کی اہمیت کی وجہ ذکر کرنے کے لیے عام کے بعد خاص ذکر ہوتا ہے، عام کے بعد خاص ذکر ہوتا ہے، جبکہ عام کا وہ حصہ ہے، عام کے اندر وہ شامل ہوتا ہے اس کا معنی پھر بھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں الرابعۃ العمل، چوتھا ہے عمل کرنا، عمل کرنا چوتھا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ مطلوب ہے، کیونکہ عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ گزرا، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے عمل کے تعلق سے۔ الخامسۃ کونہ یقع علی المشروع خالصا صوابا، عمل تو تم نے کر لیا، لیکن کیا ہر عمل قبول ہوگا؟ کیا ہر عمل قبول ہوگا اللہ کے ہاں؟ نہیں۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کریں گے لیکن ان کا عمل بیکار ہو جائے گا، ہے نا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ہم لوگ بہت محتاج ہیں اللہ کی مدد کے، ہم لوگ اللہ کی مدد، اس کی توفیق کے محتاج ہیں، اور کوئی پل انسان نہیں کہہ سکتا، وہ مستغنی نہیں ہو سکتا اپنے رب سے۔ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ رب کا محتاج ہے، اور وہ اپنے رب سے ہی توفیق مانگے، اور اگر عمل کرنے کی توفیق اس کو مل گئی تو اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرے، ثابت قدمی کی، اور کبھی بھی غرور نہ کرے اپنے اوپر، فخر نہ کرے کہ یہ ہمارے بل بوتے پر یہ ہوا ہے، یا مجھے اپنے علم سے یہ ملا ہے۔ عمل الخامسۃ کونہ یقع علی المشروع خالصا صوابا، عمل تو کر رہے ہو لیکن ہر عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں، بنیادی شرطیں ہر عبادت کی، بنیادی شرطیں ہر عبادت کی دو، کونہ یقع علی المشروع، مشروع طریقے سے وہ ہو، یعنی صحیح طریقے پر ہو۔ صحیح طریقے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ یہ اس سے یقع علی المشروع، اس سے ہر وہ طریقہ نکل گیا جو بدعت ہے۔ عمل تو بدعتی بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا بدعتی کا عمل قبول ہوگا؟ کیا بدعتی کا عمل قبول ہوگا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود ہے وہ عمل، اس دنیا میں اس کا عمل مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اور آخرت میں حوض کوثر پر سے وہ مردود ہوگا، جیسے کہ حدیث میں ہے، حوض کوثر پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کو، ان کی امت ہی ہیں، پہچان لیں گے، لیکن جب ان کو جیسے اونٹ کو ہکا دیا جاتا ہے کسی جگہ سے اور بھگا دیا جاتا ہے، ویسے ان کو بھگایا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ بدعت کا کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے
یہ جو چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھو. خالصاً ثوابا، پھر کہتے ہیں علی المشروع خالصاً. جب خالصاً کہا گیا یعنی اللہ کے لیے ہو، توحید کے ساتھ. اور اس میں یعنی اس سے کیا نکل گیا؟ شرک، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو. یعنی اگر شرک اصغر ریاکاری کے لیے کوئی عمل ہے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، بظاہر تمہارا عمل اگر سنت کے مطابق بھی ہے، اللہ کیا وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ طیب ہے، اور طیب اور پاک چیز کے علاوہ اس کو کوئی چیز قبول نہیں ہے. اور جب انسان اپنے عمل کو گندا کر دیتا ہے شرک سے، جو سب سے اقبح القبیح ہے، سب سے بدترین چیز ہے جو شرک، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گندے عمل کو، جو شرک کے ساتھ گندگی مل گئی، جو بظاہر عمل آپ کا اچھا تھا اس میں آپ نے شرک، ریاکاری، سمعہ، دکھاوے کے لیے کر دیا شامل، اس کو کیسے وہ قبول ہوگا؟ اور یاد رکھو اس بات کو کہ یہ جو ریاکاری ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت پر اس کا خوف ذکر کیا. اخوف ما اخاف علیکم، یا دوسرے روایت میں کیا ہے، جو کالے اندھیری رات میں کالے چٹان پہ چوٹی کی جو آہٹ اس سے بھی زیادہ خفی ہے ریاکاری. انسان کے دل میں یا تو وہ عمل کے کرنے کے وقت آتی ہے، یا عمل سے پہلے آتی ہے، یا عمل کے بعد آتی ہے. عمل سے پہلے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ انسان کی نیت ہی ہو دکھاوے کے لیے. عمل کے دوران اللہ کے لیے خالصاً اس نے شروع کیا تھا، لیکن جب کسی کو دیکھا تو اپنے عمل کو اور مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا یا خوب زیادہ. اور تیسری چیز عمل کے بعد، کیا مثال ہے عمل کے بعد؟ اپنے عمل کو بتانا. اور اصل میں عبادت کو چھپایا جاتا ہے الا یہ کہ ضرورت ہو. عبادت کو چھپایا جاتا ہے الا یہ کہ ضرورت ہو، لیکن وہ عبادات جو شعار میں سے اسلام کے ظاہری ہے اس کو چھپانا ضروری نہیں، اس کو چھپانا ضروری نہیں، لیکن دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا. اب کوئی ریاکاری کے ڈر سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو یہ مذموم چیز ہے، کیونکہ اس کو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی رات میں قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بظاہر اس نے اللہ کے لیے کیا، لیکن صبح ہوئی اپنے دوستوں کے بیچ میں کہا کہ جب میں تہجد میں اٹھا آج رات میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو بتانا. عمل ہونے کے بعد اس نے بیان کیا کہ نہیں؟ عمل ہونے کے بعد بیان کیا. اس لیے، اور خاص کر ان لوگوں کو میں کہوں گا جو اپنے عمل کو بچائیں. اسی لیے دیکھو آگے آ رہا ہے، آگے آ رہی ہے یہ بات. اسی لیے چھٹا جو پوائنٹ ہے، السادسۃ التحذیر من فعل ما يحبطه، آگاہ ہونا ان چیزوں سے جو اس کو برباد کر دے. عمل تو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتے. میں کسی کی نیت پہ نہیں بول سکتا کیونکہ نیت دل کا حال ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے، جسے وہ جا رہا ہے کسی بات کو کرنے، خاص کر کے وہ عبادت جو انسان کبھی زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے اسے، یا کر رہا ہے، اسے نہیں پتہ دوسرے بار اس کو موقع ملے گا کہ نہیں. وہ طواف کر رہا ہے، اس کے بعد وہ فوٹو کھینچ رہا ہے اپنی، اور طواف کے دوران وہ دکھا رہا ہے. مسجد نبوی میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو. کیا اس نے اللہ کے لیے عمل کیا؟ شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں حفظہ اللہ، بتا رہے تھے کہ ایک بار ان کا گزر جمرات کے پاس سے ہوا. جمرات جو مینا میں کنکڑی مارتے ہیں جمرات میں، تو اس نے کسی کو کہا، ایک شخص نے، کہ میری تصویر لو. اور یہ لگ رہا تھا، شیخ نے کہا کہ وہ شخص اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے دعا کرنے کے وقت. اس کا معنی وہ ویڈیو لے رہا تھا، کیونکہ ہاتھ کو حرکت دینے سے پھر کیا فائدہ اگر وہ صرف تصویر لے رہا ہے تو. وہ ویڈیو، اور وہ جمرات پیچھے ہے اس کے، اور وہ دوسرے رخ ہو کر، جبکہ قبلہ کے رخ ہو کر دعا کیا جاتا ہے وہاں پر. تو وہ اس لیے کیونکہ کیا مقصد ہے اس کا. اور اگر وہ حرم میں کر رہا ہے، کعبہ پیچھے ہے، اگر وہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور سامنے سے کوئی تصویر لے گا تو کیا کعبہ سامنے آئے گا نظر؟ تو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ مکہ میں کعبہ کے سامنے ہے،
وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رخ کو بدل لیتا ہے، کعبہ کو پیچھے کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کیمرہ کی طرف. یہ دعا کرنا، یہ ہاتھ اٹھانا کیا اللہ کے لیے تھا؟ سبحان اللہ. یہی شیخ کہتے ہیں السادسۃ التحذیر من فعل ما يحبطه، ان چیزوں سے آگاہ ہونا، خبردار رہنا جو ان اعمال کو ضائع کر دے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو. واضح ہے؟ چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو. شرک اکبر جڑ سے اس عمل کو ختم کر دے گا، بلکہ تمام اعمال کو حبط کر دے گا. اور شرک اصغر اس عمل کو ختم کر دے گا جس میں یہ ہے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صرف وہ عمل نہیں ضائع ہوگا بلکہ الٹا گناہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اسے کیا چاہیے؟ تو عمل صالح کرے. اور عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل، دیکھو عمل، عمل کیا اس نے، عملا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، فهو رد. تو جو عمل جس پر نبی کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ مردود ہے. اس کا معنی عمل صالح ہونے کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس کی شرط پہلی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو. وَلَا يُشْرِكْ، شرک نہ کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نہ ہی وہ شرک کرے، کسی طرح کا بھی شرک، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر. تب یہ دونوں خصلتیں، یہ دو شرطیں، کنڈیشنز ہیں کسی عبادت کے قبول ہونے کی، بنیادی شرطیں. یہ بنیادی شرطیں ہیں. اور پھر ہر عبادت کی اپنی الگ جو شرطیں ہوتے ہیں اس عبادت سے کے تعلق سے، جیسے نماز کی 9 شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی 6 یا 5 شرطیں ہیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو شرطیں، یہ بنیادی شرطیں جو تمام عبادت میں کیا ہے، یعنی کامن ہے، متفق ہے ہر عبادت کے لیے. السابعۃ الثبات علیہ، 7ویں چیز اس پر ثابت قدم رہنا. اللہم ثبتنا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے دین پر، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اس پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقینی چیز آ جائے، یعنی موت آ جائے. تو یہ کیا ہے؟ ثابت قدمی کے لیے ہے کہ نہیں؟ ثابت قدمی، ثابت قدمی کے لیے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اس کے پہلے جو ایک اور جو چھٹا والا ہے التحذیر من فعل ما یحبطہ، جو اس کو ضائع کر دے. یاد رکھیں کہ مومن جو ہے ہمیشہ اپنے عمل سے، یہ چیز چھوٹ گئی تھی اس لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. مومن جب عمل کرتا ہے تو ایک تو وہ 3 چیزیں ہیں جو ارکان ہیں عبادت کے، وہ ہے الرجاء یعنی امید، الخوف یعنی ڈر، المحبہ یعنی محبت. یعنی اللہ سے امید ہوتی ہے اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ میں نے یہ کیا، تیرا حکم مانا. اگر دکھانا ہی ہے تو اپنے رب کو دکھاؤ جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہاں، لیکن یہ امید سے، اللہ سے امید، رجا، والخوف ڈر، اور محبت کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. تو یہ 3 ارکان ہیں عبادت کے. اب یہاں پر جو تمہارے عمل کو آگاہ ہونا یا ڈرنا کہ ضائع نہ ہو جائے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے تعلق سے جو سورۃ المومنون میں ہے، والذین یؤتون ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں اپنے رب کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، یہ روایت مسند کی ہے، مسند امام احمد میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا اس طرح کا، یا قتل کرتا ہے کہ وہ اس کو عذاب ہوگا اس کے ڈر سے، کہ یہ مراد ہے اس آیت میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا یا بنت الصدیق ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی وہو یخاف الا یتقبل منہ، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ یہ ہے مومن کا طریقہ، مومن ڈرتا، اور جب یہ چیز تمہارے دل میں ہوگی تو تم اور عمل کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر رجا ہے جو تم کو آگے بڑھاتی ہے کسی عمل کرنے کے۔ رجا اللہ کی عبادت ہے، رجا دل کی عبادت ہے یہ، اور جب تم ڈرو گے تو پھر اس تقصیر کو کم کرنے کے لیے مزید عبادت کرو گے، ہے نا؟ اور جو محبت ہے وہ تم کو عبادت کی طرف لے جاتی ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ 7 چیزیں ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس رسالے میں ذکر کیا۔ اب تھوڑی سی تفصیل اس پہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا عرف الانسان ان اللہ امر بالتوحید ونہى عن الشرک، او عرف ان اللہ احل البيع وحرم الربا، او عرف ان اللہ حرم اکل مال الیتیم واحل لولیہ ان یأکل بالمعروف وإن كان فقيرا، وأن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، ووجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه، واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اس بات کو جان گیا، اذا عرف الانسان، اب یہ 7 یہ ہے حسن تصنیف۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو تصانیف دیکھو گے تو مختلف اسلوب ہے، اور بہترین طریقے سے کسی بات کو سمجھاتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو یہ جو طریقہ کہ 7 چیزوں کو ذکر کیا، یہ نبوی طریقہ ہے سمجھانے کا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے یہ طریقہ۔ 7 ہلاک کرنے، 7 الموبقات، اسی طرح سے 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، 4 خصلتیں، وہ منافق ہوگا، پھر اس کو گنانا۔ تو دیکھو یہ سنت سے یہ ثابت ہے یہ طریقہ، یہ تعلیم کا مختلف طریقہ جو سنت سے ثابت ہے، اور یہ ایک الگ بحث ہونی چاہیے۔ بحث کا مطلب ریسرچ، یہ موضوع ہونا چاہیے ریسرچ کا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون کون سے اسلوب ہیں تعلیم دینے کے، تاکہ کوئی معلم اس کو اختیار کرے۔ اسالیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعلیم الناس، میتھڈولوجی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے، ٹیچنگز کے لیے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہونا چاہیے جس پر انسان ایک رسالہ لکھ سکتا ہے، مختلف طریقوں کو جمع کر کے، جو قرآن اور حدیث میں جو مختلف طریقے اسلوب آئے ہیں اس پر۔ تو جب انسان جان گیا اس بات کو، اذا عرف الانسان ان اللہ امر بالتوحید، کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے، ونہى عن الشرک، اس مسئلے کو سب سے پہلے ذکر کیا انہوں نے، کہ توحید سب سے عظیم چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو امام الانبیاء اور امام المتقین نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کو
سب سے زیادہ لوگوں میں جانتے تھے، ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور نبی کے ذریعے امتی کو بھی خطاب ہے نا. تو ہمیں کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. توحید، اگر توحید کو نکال دو گے تو اسلام نہیں باقی رہے گا. جس طرح کسی کے زندگی سے، کسی کے اندر سے توحید اگر نکل جائے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، یہ توحید بڑی نعمت ہے، اور جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کو شوق سے اور محبت سے سیکھو. اور یہ افسوس ہے کہ اتنی زیادہ شرک لوگوں کے اندر عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کی اکثریت اگر یہ نہ کہا جائے کہ یعنی آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھ لیں، پورا کا پورا گاؤں شرک میں ڈوبا ہوا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بعض خطوں میں، جیسے یہاں آپ دیکھ لیں ہندوستان میں، شرک مسلمانوں میں کتنا عام ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس کے باوجود بھی توحید کا اگر ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں اور توحید کی تعلیم عام نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے توحید کے لیے راستہ نہیں کھولتے کہ وہ توحید کو سیکھیں، اس کا حکم نہیں دیتے، اس کو تعلیم جاہل کو نہیں دیتے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، واللہ بہت بڑا خسارہ ہے. پھر کیا خیر ہے ہمارے اندر؟ کوئی خیر پھر نہیں باقی رہے گا. اگر توحید کا اہتمام نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے، خاص کر ویسی جگہ پر جس جگہوں پر ہم رہتے ہیں جہاں شرک کا بازار گرم ہے. اور پھر توحید جب اتنی اہم چیز ہے تو پھر اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ تم توحید کو سیکھو، اس کی تفاصیل کو سیکھو، تو پھر اس کے اوپر عمل کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اور پھر اس توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ، کیونکہ یہ تمہاری نجات کے لیے بہت ضروری ہے. نہیں تو تم خسارے میں اور خسران میں ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی یا عصر کے وقت کی، دونوں قول ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً بے شک انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان. پھر استثناء بیان کیا، ایکسیپشن بیان کیا، عام کو بیان کرنے کے تمام لوگ سوائے کن کے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اور کیا تمہارا ایمان صحیح ہو سکتا ہے بغیر علم کے؟ ابھی گزرا ہے. تمہارا ایمان نہیں صحیح ہو سکتا جب تک تمہارے پاس علم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ آیت وحی کے ذریعے نازل کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. کیسے یہ ممکن ہے کہ تمہارا ایمان صحیح ہو بغیر علم کے؟ اور اگر تمہارا ایمان، تم کو پتہ ہے اس کی خطرناکی، اور تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں بھیجا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ شیطان لعین نے یہ کہا ہے اور اپنے رب سے یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور تیرے صراط المستقیم پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو تم جب جانتے ہو ان باتوں کو کہ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہے، اور نہیں جانتے تو جان لو، کیونکہ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہے جو صراط مستقیم سے. اور شیطان سے مراد صرف شیطان وہ شیطان نہیں جو جن ہے، یہ بھی ہے، شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی ہیں. جو اس شیطان جس نے کہا ہے اپنے رب کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس کے کام کرنے والے شیاطین انس بھی ہیں اور شیاطین جن بھی، کیونکہ وہ شیاطین انسان میں جو ہے وہ بہکانے کا کام اسی شیطان کے وسوسے سے کرتے ہیں. شیطان کے وسوسے سے یہ کرتے ہیں یا نہیں بہکانے کا کام. ہر وہ شخص جو علم کے راستے کو بند کر رہا ہے یا بند کر دے، وہ سمجھ لو کہ شیطان کا کام کر رہا ہے.
وہ ابلیس کی مدد کر رہا ہے. بٹ یہ علم سے مراد کون سا ہے؟ جو صحیح علم ہے. اہل بدعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اہل بدعت کے راستے کو تو بند کرتے ہیں. شریعت کی حمایت اور شریعت کے یعنی اس مقصد، یہ مقصد ہے حاصل کرنا. اہل بدعت کا، اہل شرک جو گمراہ فرقے ہیں، ان کے راستوں کو بند کرنا ہی تو مطلوب ہے شرعاً. بات ہو رہی ہے اس کی جو کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، جو کتاب و سنت کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. ویسے علماء، ویسے فقہا، علماء، طلاب علم، اگر ان کے راستے کو کوئی بند کر رہا ہے، یہ علم کے راستے کو بند کرنا ہے. یاد رکھو، کسی کو اچھا لگے تو اچھا لگے، برا لگے تو برا لگے. تو جو توحید ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، بغیر علم کے نہیں چارہ ہے. کیونکہ آج جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے فتنے بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے، ہر زمانے جو بعد میں آنے والوں کو اس سے زیادہ شر ہوگا. یہاں تک کہ ایک زمانہ آئے گا جب علم پوری طرح سے اٹھا لیا جائے گا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن اللہ تعالیٰ ایک بار میں علم نہیں چھین لے گا، بلکہ اہل علم کی جو موت ہو جائے گی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں. ان سے فتوے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے مسئلے کو، جن کے پاس علم نہیں ہوگا. نہ ہی انہوں نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا ہوگا کبھی، نہ ہی انہوں نے اہل علم کی صحبت اختیار کی ہے، نہ ہی ان کے پاس علم ہے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. جب ایسے لوگ موجود ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیز کھل چکی ہے، اور شبہات اور شہوات کی بارش ہو رہی ہے اس کے ذریعے، تو کیا کرو گے تم پھر؟ تمہیں علم حاصل کرنا، اس دین کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، جس سے اپنے آپ کو تم بچاؤ، اور صراط مستقیم پر جو تم کو دائیں اور بائیں لوگ کھینچتے جا رہے ہیں ان سے بچو. صراط مستقیم پر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھو. یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا ہے. یا اس بات کو جان چکا کوئی شخص کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. سود حرام ہے، اور خرید و فروخت حلال ہے، جائز ہے. لیکن خرید و فروخت کی قسم کو لوگ کہتے ہیں یعنی خرید و فروخت میں سود کو حرام کیا ہے. دونوں مختلف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کیا ہے. تو جب تم یہ جانتے ہو، یا یہ جان چکا کہ اللہ نے یتیم کا مال کھانا حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانا حرام کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، الا یہ کہ اگر اس کا ولی فقیر و محتاج ہو، الا یہ کہ اس کا جو ولی ہے فقیر و محتاج ہو، یعنی وہ اپنے کسی بھائی کے بیٹے کی پرورش کر رہا ہے جو یتیم ہو چکا ہے، اس کا بھتیجا مثال کے طور پر. اس بھتیجے کے پاس اس کے بھائی نے جو ورثہ موجود ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کو کھلا پلا سکے، کیونکہ اس کا خود گھر نہیں چلتا ہے ٹھیک سے، مشکل سے چلتا ہے. تو یہ معروف طریقے سے اس سے لے، یعنی اس کا مال سے جو معروف ہو، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو اپنے مال میں ملا کے خوب فضول خرچی کر دے، نہیں، اس کے اوپر جو خرچ آ رہا ہے، اس کے کھانے پینے یا اس کے علاج وغیرہ میں جو ضرورت ہے، اس کا یتیم اور کافل الیتیم، کفالت کرنا یتیم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو کیا کیا؟ جوڑ دیا، اور کہا کہ میں اور وہ جو کافل الیتیم ہوگا ایسے ہوں گے. یہ کفالت سے مراد کیا ہے جانتے ہو؟
کیا مراد ہے؟ آپ نے 1 سال کے خرچ کسی مدرسے کو دیا یا یتیم خانے کو دیا کہ یہ یتیم کی کفالت کر دو، یہ ہے کیا یہ کافل یتیم ہوگا؟ شیخ محمد بازمول حفظہ اللہ جب وہ تفسیر کر رہے تھے احکام قرآن کی جو ہے، اس میں جب شرح اس کو جب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آج کل بعض جمعیات اور بعض جو ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرو، اتنا ہے، ایک یتیم کا اتنا خرچ ہے 100 1 سال کا، تو ایک یتیم کی کفالت لے لو، اور یہ آیت دلیل کے طور پر ہے۔ کہتے ہیں کافل یہ نہیں ہوتا ہے، کفالت یہ ایسی نہیں ہوتی ہے، یتیم کو تم اپنے گھر پہ رکھو اپنے بچوں کے جیسے، اس کے ساتھ اس کو ساتھ رکھو جیسے تم اپنے بچے کو رکھتے ہو، یہ ہے وہ اجر جو تم کو ملے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کسی یتیم کی کفالت، کسی یتیم کے لیے آپ خرچ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے پیسے دیتے ہیں یا اس کی، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے کہ تم اس کی کفالت کر رہے ہو اس طرح۔ جو اصل مقصود ہے کفالت کا وہ کیا ہے؟ آپ اپنے اس کو گھر میں رکھو گے، اپنا بیٹا کے جیسا، وہ بیمار پڑے تو جیسے بچے کا اپنی اولاد کو تم کرتے ہو، اس کو بھی ویسے ہی کھانا کھلاؤ، اس کو بھی ویسے ہی کپڑا پہنو۔ تو جب یہ جانتے ہیں، یہ لوگ جان چکے اس بات کو، اگر فقیر و محتاج ہے تو اس کے لیے دستور کے مطابق کھانا جائز ہے، تو اس پر واجب ہے۔ اب دیکھو مختلف چیزوں کو شیخ نے بیان کیا یہاں پر، عقیدے کی چیز کو بیان کیا، توحید سے جو سب سے عظیم عقیدہ ہے، سب سے اہم چیز ہے، توحید اور شرک کے معاملے کو، اور پھر معاملات کو ذکر کیا، خرید و فروخت ہے نا، اور ربا کو ذکر کیا جو حرام ہے، اور پھر یتیم کے تعلق سے بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وجب علیہ ان یعلم المأمور به ویسأل عنہ الی ان یعرفہ ویعلم المنہی عنہ، اس کے اوپر اب یہ واجب ہے کہ وہ جانے کہ کس چیز کا اس کے تعلق سے حکم تم کو دیا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر جب تم کسی بزنس کو شروع کرنے جا رہے ہو، کسی بزنس کو تم شروع کرنے جا رہے ہو، تو اہل علم سے تم پہلے اس بزنس کے تعلق سے سوال کرو اور پہلے اس کا علم حاصل کرو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس بازار میں صرف وہی خرید و فروخت کرے، یعنی بزنس کرے، جو اس کا علم پہلے حاصل کرے۔ یعنی دین کا علم 2 مراتب میں ہے، ایک ہے فرض عین جو ہر مسلمان کو سیکھنا، عقل مند مسلمان جو مکلف مسلمان ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، ہر کے لیے یہ علم ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ فرض عین جو علم ہے، اور فرض عین کے علم میں عقیدے کا علم ہے، جو عقیدے میں سب سے اہم توحید اور شرک کے بارے میں جاننا، اور اصول ایمان کا علم ہے، اصول ایمان کا، ایمان باللہ سے کیا معنی ہے، ایمان بالکتب سے کیا معنی ہے، کتاب، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ جو ارکان ایمان 6 ہیں، 6 ارکان ایمان ہیں، اس کے بارے میں جاننا، ارکان ایمان 6 جو 6 ارکان ایمان ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا جتنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، کیا کہہ سکتے ہو کہ بعض لوگ حاصل کر لیں اس کا علم، باقی لوگ نہیں کریں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تمام مسلمان کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرض کون سا علم ہے؟ جو فرض عین ہے آپ کے اوپر، عقیدے کا علم، بنیادی عقیدے کا، بہت زیادہ تفصیل نہیں اگر تو بنیادی عقیدے جو ضروری ہیں مسلمان کے لیے وہ جاننا۔ اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی جیسے الدروس المہمہ وغیرہ۔ اس کے بعد فرض عین میں یہ بھی ہے کہ ارکان ایمان کا، ارکان اسلام کا علم حاصل کرنا، توحید، اس کی ضد شرک ہے، سنت محمد رسول اللہ جب تم پڑھتے ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے، کیا صرف زبانی پڑھنا ہے یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا، کیسے عمل ہوگا اس کے مطابق۔ نماز کے تعلق سے نماز کی شرطیں کیا ہے، واجبات کیا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، پھر نماز کے لیے جو ضروری ہے، وضو، طہارت، غسل، تیمم، یہ سب چیزوں کا فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے یہ۔
اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ کا علم، کیسے زکوٰۃ دیں گے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نصاب کتنا ہے۔ یہ نہیں کہ زمین آپ نے خریدی ہوئی، اچھا زمین کو بیچنا ہے، اس کے خاموشی سے آپ خاموش ہے کہ آپ پوچھیں گے تو پھر دینا پڑے گا، آپ کے لیے جہالت عذر نہیں رہے گی یہاں پر۔ واضح ہے یہ بات؟ اگر کوئی اس ڈر سے نہیں پوچھتا، سوال کرتا ہے کہ وہ دینا پڑے گا اس کو یا تو وہ معذور نہیں مانا جائے گا جہالت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے جیسے اگر توحید کا علم موجود ہے، کتاب التوحید کا درس ہے یا کوئی اور کتابوں کا درس چل رہا ہے یا کوئی عقیدے کا درس چل رہا ہے، اور آپ نہیں جاتے ہیں اس میں، یا آپ نہیں سنتے اس کو بغیر کسی عذر کے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم تو جان گئے، اور پھر آپ اس میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ معذور ہے، غلطی جہالت کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غلطی گناہوں کی وجہ سے معذور ہے۔ یہ واضح ہے، کیونکہ علم پہنچ چکا ہے۔ تو جس چیز کا حکم دیا گیا اسے جانے اور اس کے بارے میں سوال کرے یہاں تک کہ وہ اسے جان لے۔ کہتے ہیں وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَسْأَلَةِ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ، اس کو پہلا مسئلہ سمجھو، اور یہ توحید اور شرک کا مسئلہ۔ کہتے ہیں اکثر الناس علم ان التوحید حق والشرک باطل ولكن اعرض عنه ولم يسأل وعرف ان الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل وعرف تحريم اكل مال اليتيم وجواز الاكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل۔ کہتے ہیں کہ اسے پہلا مسئلہ سمجھ لو، اور اس کے بعد ایک اہم چیز بتاتے ہیں جو آج اکثر لوگوں کے اندر نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو توحید، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے، لیکن اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم کلمہ توحید کی اہمیت ہے دین میں، کوئی بھی مسلمان وہ کہے گا ہاں بالکل، لیکن کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کیا ہر شخص توحید کے بارے میں جان رہا ہے؟ اور توحید کی چیز جو واجب ہے جاننا، اگر تم اس سے پوچھو کہ توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، تو بہت سارے لوگ تم کو صحیح جواب بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے پوچھا نہیں۔ وہ تو توحید کو صحیح مان رہا ہے۔ کسی قبر پرست قبوری سے پوچھو کہ توحید صحیح ہے، اچھی بات ہے یا بری بات ہے، تو کیا کہے گا وہ؟ اچھی بات ہے۔ کلمہ توحید کیا کہنا، جیسے وہ الگ الگ انداز میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں پرتکلف الفاظ میں، ہے نا۔ پوچھو ذرا توحید کس کو کہتے ہیں، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے اور تم توحید نہیں جانتے، اس کا مطلب مشرکین مکہ نے اللہ کو کہا کہ اللہ دو ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان زمین کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو ایک ماننا ہے اس چیز میں، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ کیا اس نے توحید سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ توحید کو تو صحیح کہہ رہا ہے، اور سنت کو اگر کہو کیا سنت اختیار کرنی چاہیے کہ نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور وہ غلو کرتے ہیں اس چیز میں بظاہر، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو سنت نہیں ہوتی اس کو بھی سنت کر لیتے ہیں، جیسے ہری پگڑی باندھنا۔ بظاہر وہ محبت ظاہر کرتے ہیں، لیکن کیا وہ محبت ان کو نجات دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، کیونکہ اس نے پوچھا نہیں۔ وہ جانتا تو ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، توحید اور سنت اچھی باتیں ہیں، اور کہتا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، بولتا ہے کہ نہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی جو اہل قبلہ یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کیا کوئی کہتا ہے کہ کلمہ توحید یا توحید صحیح نہیں ہے؟ یہاں تک کہ معتزلہ ان کے اصول میں سے ایک اصل ہے توحید، سب سے پہلا اصل توحید ہے۔ معلوم ہے یہ بات؟ معتزلہ کا پہلا اصل، 5 اصول ہیں ان کے، اس میں سے سب سے پہلا توحید ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھو کہ توحید سے
مانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن اگر معتزلہ کی توحید کے بارے میں جانو گے تو ان کی توحید اللہ کے صفات کا انکار کرنا اور نفی کرنا ہے. یہ کون سی توحید ہے؟ تو صرف بظاہر نام اور لیبل یہ کافی نہیں ہوتا. جب تک اس کا علم آپ حاصل نہ کریں. وہ کون سا علم ہے؟ جو دلیل کے مطابق یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہو. نہیں تو آج تو ہر شخص یہ کہے گا کہ میرے پاس علم ہے. تو کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ توحید حق ہے اور شرک باطل، لیکن اس سے اعراض کرتے اور پوچھتے نہیں. وَلَمْ يَسْأَلْهُ وَلَمْ يَسْأَلْ، پوچھتے نہیں اس کے تعلق سے. اور پوچھنا دو قسم کا ہے. جس طرح سے کسی چیز کو بتانا دو قسم کا ہوتا ہے. پہلا قسم پوچھنا لسان قال سے یعنی زبان سے. آپ کو نہیں پتا، آپ پوچھتے مجھے بتائیے کیا معنی ہے اس کا. جیسے کہ وہ شخص جس نے نماز میں غلطی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ بہتر پڑھنا نہیں جانتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے اس کی. تو یہاں پر پوچھنا، آپ کو نہیں آتا، توحید کی تفصیل نہیں جانتے، پوچھو. شرک کے بارے میں پوچھو، سنت کے بارے میں پوچھو، اس کی ضد بدعت ہے اس کے بارے میں پوچھو، نماز کے تعلق سے پوچھو، کیسے پڑھیں گے، کیسے شرطیں کیا ہے اگر یہ ہو جائے. اور دوسرا ہے پوچھنا جو آپ زبان سے نہیں پوچھتے لیکن آپ ان مجالس میں حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے حال سے یہ پوچھ رہے ہے یا نہیں ایسا کہ مجھے نہیں پتہ، میں سیکھنا چاہتا ہوں اس کو. اور اسی طرح جب تعلیم ہوتی ہے تو کوئی شخص کسی سے پوچھ کر جواب دیتا ہے، یا جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس کی ضرورت ہے اور لوگوں کو نہیں پتہ ہے اس کو، تو اسے بیان کیا جاتا ہے. واضح ہے؟ کیونکہ اس کی بھی نجات، اگر وہ خاموش رہ گیا یہاں پر اور علم کو نہیں اس نے پھیلایا تو اللہ کے یہاں یہ پکڑ سے نہیں بچ سکتا، یا اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور یہ جب گمراہی دیکھ رہا ہے اپنے معاشرے میں کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، یا نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں، اور پھر وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھتا ہے. خاموش تماشائی کس کو کہتے ہیں؟ سائلنٹ اسپیکٹیٹر. خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. تو وہ اب تعلیم دے لوگوں میں جس کی ضرورت لوگوں کو ہے. نہیں تو وہ کتمان علم کا بوجھ ہوگا اس کے کندھوں پر. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لوگوں کو واضح کرو، بیان کرنا، چھپانا نہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اپنے بیٹوں جیسا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا اور جانتا ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو یا ایمان کو بیان کرنے کے لیے کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، آخر آیت تک قولوا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بتانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اللہ کے راہ میں ہر طرح کی کوشش کی، اپنے قول سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا. اور یہ جو علم ہے یہ میراث ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی. یہ علم جو ہے
وہ میراث النبی ہے. کیا یہ اتنی معمولی چیز لوگ سمجھتے ہیں اس میراث کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار بازار گئے، انہوں نے دیکھا، شاید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، جیسے کہ دارمی کی روایت میں، ان کا لوگ تم یہاں ہو جبکہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تو لوگ جو ہے جلدی جلدی مسجد آئے، دیکھا کہ یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں حلقہ علم میں، حلال اور حرام کا علم حاصل کریں، سیکھ رہے ہیں. وہ کہا کہ ہم نے تو کوئی میراث کو بٹتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا تم نے کیا دیکھا مسجد میں؟ انہوں نے کہا مسجد میں نے دیکھا کہ بعض لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ تعلیم یہ سیکھ رہے ہیں دینی احکام کو. انہوں نے کہا یہی اللہ کے نبی کی میراث ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کا جو ترکہ ہے وہ علم ہے. جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا. تو تم پوچھتے نہیں ہو. تمہارا نہ پوچھنا، جیسے کہ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، یا پوچھیں گے تو پھر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. یاد رکھو اور اس کو بتا دو کہ تمہارے نہ پوچھنا یہ تمہارے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے جب علم موجود ہے. علم کی موجودگی، قرآن پہنچ چکا، قرآن کا پہنچ جانا، حجت قائم ہو جاتی ہے اس سے. اب قرآن آپ نے اوپر سجا کر غلاف کے اندر رکھ دیا اور اتنا اوپر رکھا کہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، اور قرآن آپ نہیں پڑھتے، اسے ہدایت نہیں آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اس کے تعلق سے علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی؟ اس کا معنی کا ترجمہ موجود ہے، اس کی تفسیر موجود ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو بنیادی علم ہے یہ لوگوں کے لیے عام ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے. یہ ہے فرض عین، وہ فرض عین جس کے بغیر آپ کا دین قائم نہیں رہ سکتا. ارکان ایمان اسلام میں سے جس چیز کی نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ زکوٰۃ کے احکام سیکھیں. حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، سیکھو حج کے احکام کیسے. یہ نہیں کہ آپ حج پر جا رہے ہیں اور حج کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، کسی سے بھی پوچھ لیا، لوٹ کر آتے ہیں اب کیا کریں، اب تو دم دینا ہے، یہ پتہ چلتا ہے. یا بعض لوگ نہیں پوچھتے، ایک سوال کرتے ہیں، جا کر اپنے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ عالم معروف ہے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی تقوی یا اپنے زہد کی وجہ سے معروف ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے علم حاصل پوچھتے ہیں اس چیز کے مسئلے کے بارے میں، کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جو مارکیٹ میں اس طرح کا بزنس ہے یہ کیا جائز ہے؟ عالم کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، میرے خیال میں کہوں گا تم یہ چھوڑ دو. وہ دوسری جگہ جاتے تلاش کرتا ہے، کہیں سے بھی وہ کچھ ایسا فتویٰ مل جائے یا کوئی عالم اس کو کہہ دے کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہوائے نفس کی پیروی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہتے ہیں کہ وہ پوچھیں اور پوچھتے نہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور اس کے باوجود وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، مگر اس کے بارے میں نہیں پوچھتے. کتنی عورتیں جاتی ہیں اور سونے کو بدلنے کے لیے، اچھا یہ سونا اتنا گرام کا سونا ہے، چلو ہم کو آج کا ریٹ کیا ہے اتنا، چلو سونا مجھے وہ دوسرا والا چاہیے، ایکسچینج کر دو اس کے بدلہ وہ، لیکن اتنا فرق آ رہا ہے، یعنی یہ مان لو 50 گرام ہے اور وہ 40 گرام ہے. کہتا ہے کہ یہ اتنا ہی ریٹ لگے گا آپ کا، لیکن چونکہ میکنگ چارج جو ہے مختلف ہے، تو آپ کا وہ 40 گرام جو آپ نے 50 گرام دیا ہے تو ہم آپ کو 40 گرام سونا اس کے بدلے میں دیں گے، کیونکہ میرا میکنگ چارج وغیرہ سب ہے اس وجہ سے. وہ لیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے.
اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے، یہاں پر سود کا کام کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں جانتی ہوں۔ کبھی آپ نے پوچھا؟ سونے کا آپ کا بزنس ہے، چاندی کا آپ کا بزنس ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کن کن چیزوں پہ سود جاری ہوتا ہے، تاکہ آپ پارچون کی دکان کرتے ہیں، آپ چاول اور گیہوں کا کام کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کن کن چیزوں پر سود جاری ہوتا ہے، اور آپ پوچھتے نہیں۔ عروض التجارہ، جو تجارت کے سامان ہے اس پر کیا زکوٰۃ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ ہے تو کب دیں گے، کیسے اس کو کیلکولیٹ کریں گے، نہیں پتہ ہے، پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ پوچھیں گے تو دینا پڑے گا۔ یہ جاتے ہیں ایسی جگہ پر کہ، اور یاد رکھیں اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اس طرح کے لوگوں سے بچیں جو یوٹیوب پر اپنے لائکس اور سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لیے دین کا سودا کرتے ہیں۔ ایک عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ پہننے والے زیور پر سود زکوٰۃ نہیں ہے، بعض اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور جو راجح قول ہے شیخ ابن عثیمین نے جو اختیار کیا، یہی اسی پر کتاب لکھی ہے حکم زکوٰۃ الخلی، کہ پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں کنگن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پہنے ہوئی تھی یا نہیں تھی، کیا تم نے اس پر زکوٰۃ ادا کی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ کی کنگن پہنائے؟ کیا پتہ چلا کہ پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض صحابہ کا بھی یعنی اختلاف ہے بعض چیزوں میں، لیکن وہ کیا کہتا ہے، اس کو قطع نظر کرتے ہوئے کر دو جو کرنا ہے اس پہ۔ دو عالم کی بات میں اس چیز کو کم اب بچ گیا ہوگا اس لیے کہ اس سے یہ کر دو، اس سے کر دو، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس عالم کا قول لے لیتا ہے جس میں اس عالم کے قول کو چھوڑ دیتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو لائکس اور سبسکرائب ملے۔ تو یہ جو طریقہ، یہ جو چیزیں ہیں، یا بعض عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ شک کی چیز ہے، اور بعض عالم کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، بعض کہتے ہیں اس میں شبہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات۔ اس حدیث کی روشنی میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شبہ والی چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن تم اس قول کو لے لیتے ہو جو عالم نے تمہارے ہوائے نفس کے مطابق تمہاری بات ہو گئی ہے، اس کو لے لیتے ہو۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ کتنا اس میں پروفٹ ہوگا؟ اتنا پروفٹ ہوگا اس بزنس میں۔ یہ شیئر مارکیٹ میں اتنا لگاتے ہو، شیئر مارکیٹ میں وہ دیکھتا ہے اچھا یہ چیزوں میں شیئر لگانے پر ایسا لگتا ہے جیسے اس کے منہ سے لار نکلے گا، بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ لگاتا ہے اس میں پیسہ، یہ نہیں جانتا کہ وہ کس چیز میں لگا رہا ہے، مجہول چیزوں میں لگا دیتا ہے، پوچھتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جانتے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے اور معروف طور پر کھانا جائز ہے، مگر جب یتیم کا مال ان کے پاس آتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ دوسرا مرتبہ دیکھو، المرتبہ الثانیہ محبت ما انزل اللہ وکفر من کرہہ لقولہ تعالی ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم فاکثر الناس لم یحب الرسول بل ابغضہ وابغض ما جاء بہ ولو عرف ان اللہ انزلہ۔ دوسرا مرتبہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اس سے محبت کرنا، اور جو اسے ناپسند کرتا ہے اس کے کفر کو جاننا۔ اللہ نے توحید کو واجب کیا ہے یا نہیں؟ اس سے محبت کرنا، اور جو توحید سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہے، اس سے نفرت کرنا۔ اللہ نے جو چیز واجب کیا اس سے محبت کرنا، اور جو اس واجب سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرنا۔ یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ٹھیک ہے؟
اور اگر اللہ نے جس چیز کو مشروع کیا ہے اس سے آپ نفرت کرتے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو آپ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے یہ وہابی ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، آپ سے نفرت کریں گے اس کی وجہ سے۔ سنت پر اگر آپ عمل کریں گے تو یہ معلوم ہے کہ سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے، مثال کے طور پر آپ سے اس کے لیے نفرت کرتے ہیں، رفع الیدین سنت ہے، اس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ عالم کیسے ہو گئے؟ تو پھر یہ عالم کیسے ہو گئے جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہے جو احادیث میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے؟ ہاں؟ اور اگر وہ کسی ایک سنت سے نفرت کرتا ہے، یاد رکھو ایک چیز ہے جو ہوائے نفس میں آ کر اس سنت کو پر عمل نہیں کر رہا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے وہ اب، یا مستحب کو چھوڑ رہا ہے وہ، لیکن ایک چیز ہے کہ سنت سے نفرت کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اس کو۔ اگر وہ جانتا ہے کہ سنت ہے اور نفرت کرتا ہے، جاہل کی بات نہیں، بعض چیزیں جاہل پر اگر مخفی رہ گئی، یہ تقلید میں وہ کر رہا ہے۔ مذاق اڑانا یہ کفر ہے، نواقض الاسلام میں آئے گا انشاءاللہ۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، حجاب کا عورتوں کے مذاق اڑانا، یا ایسی چیزوں کا القاب دینا، عورتیں جو متحجبہ ہوتی ہیں، پردے والی ہوتی ہیں، یا وہ مرد جو داڑھی رکھتے ہیں یا ٹخنوں کو سے اوپر شلوار یا کپڑے ہیں ان کے، یا سنت کی اتباع کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا اور ایسی ایسی چیزیں بولا۔ میں یہاں پہ یہ مقام نہیں اس کو بیان کرنے کا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت ساری چیزوں کو۔ یہ کفر ہے میرے بھائیوں۔ پوچھو کہ کیا داڑھی اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں اس کا؟ کیا عورتوں کو پردے کا قرآن میں آیتیں نہیں آئی ہے؟ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز یا حکم سے ناخوش ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کہتے ہیں فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُحِبَّ الرَّسُولَ بَلْ أَبْغَضَهُ وَأَبْغَضَ مَا جَاءَ بِهِ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَهُ۔ اکثر لوگ، یہ ماضی کی بات ہے، اس میں ترجمہ میں یہ صحیح کر لینا کہ اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت نہیں کی، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے رسول سے محبت نہیں کی بلکہ ان سے نفرت کی۔ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، اور جو وہ لے کر آئے اس سے بھی نفرت کی، گرچہ وہ جانتے تھے کہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ کیا یہود و نصارہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنی تورات اور انجیل میں جو نشانیاں تھیں اس کی وجہ سے؟ لیکن رسول کی بات کو قبول نہیں کیا بلکہ نفرت کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے زہر بھی دینے کی کوشش، زہر بھی دیا یا قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ صرف جان لینا کافی نہیں تھا۔ واضح ہے؟ تو آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، اور پھر آپ اگر اس کو قبول نہیں، نفرت کرتے ہیں اس سے، تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اور جہاں تک مذاق اڑانے کی بات ہے تو قرآن کی آیت ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیں کیا تم اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ کیونکہ کوئی بھی انسان جانتا ہے کہ جب اس کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کی قدر و قیمت کو گرا دیتا ہے۔ کوئی اپنے باپ کا مذاق اڑائے گا؟ اگر کوئی اپنے باپ کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا وہ باپ کی عزت اور احترام کرتا ہے؟ جو باپ سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی اور باپ سے زیادہ عزت اور احترام کرنا واجب ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کا کلام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ تو جب کوئی اللہ، رسول، اس کی کتاب کا، اس کے کلام کا مذاق اڑائے تو کیا ایمان اس کے اندر موجود ہے؟ ایمان کی بالکل منفی ہے، بالکل خلاف ہے۔
ایمان سے اس کے دل میں تعظیم اور محبت ہوتی ہے۔ المرتبۃ الثالثہ العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغیر دنیا۔ تیسرا مرتبہ کہ اس کام کو کرنے کا عزم۔ اب دیکھو ساری چیزیں جو آئی ہیں عزم، اب اس کے تعلق سے مختصر شیخ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَرَفَ وَأَحَبَّ، بہت سارے لوگ جانتے تو ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اس چیز سے، لیکن عزم نہیں کرتے اس کو کرنے کا۔ اب مثال کے طور پر داڑھی رکھنا محبت ہے، احترام ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن داڑھی نہیں رکھتے۔ یہ بعض خواتین ہیں جو جانتی ہیں، وہ احترام بھی کرتی ہیں پردے کا، لیکن خود نہیں کرتی، یہ کبھی کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی، بعض کے سامنے کرتی ہیں بعض کے سامنے نہیں کرتی۔ تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ دھیان سے سننا سب کو، ہی خاص کر نوجوانوں سنو، کہتے ہیں وَأَحَبَّ وَلَكِنْ لَمْ يَعْزَمْ خَوْفًا مِّن تَغَيُّرِ دُنْيَا، لیکن اس خوف سے کہ ان کی دنیا بدل جائے گی نہیں کرتے۔ جاب نہیں ملے گا، جاب سے نکال دیے جائیں گے، عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، لوگ پردہ کرنے والے سے لوگ دور ہونے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، اگر تمہارے پردہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ دور ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ تمہارے قریب وہی لوگ آئیں جو اللہ کے دین اور اس دین کے شعار کو پسند کریں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ چیز، تو یہ تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم دور رہو، ہے یا نہیں؟ دنیا بدل جائے گی، ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ جاب، داڑھی رکھ کے تھوڑا سا داڑھی جو ہے ٹرم، اچھا داڑھی کا ایک سے ایک اسٹائل میں رکھو تو اس سے دنیا نہیں بدلتی، فرینچ کٹ رکھو تو اس سے نہیں بدلے گی، لیکن شرعی داڑھی رکھو گے تو دنیا بدل جائے گی۔ بدلنے دو، رازق العباد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے، بس کافی ہے، اللہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہو کافی ہے۔ اور یاد رکھو کبھی بھی اسلامی شعار کو ظاہر کرو اور اس چیز کے اوپر تم عزت محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دین دیا ہے، اس سے عزت محسوس کرو، اور اس کے تعلق سے کبھی مداہنت اور شرم مت کرو، اور اس کو ظاہر کرو۔ ظاہر کرنے کا معنی یہ، کہیں جا رہے ہو تو ایسا نہ ہم کریں کہ اپنی داڑھی کو فتنے کا، اگر بشرطے کہ یہ فتنہ، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی نیا اسلام قبول کیا اور اس کو خدشہ ہے اپنے گھر والوں سے، تو یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ تدبیر کرے جس کی وجہ سے اپنے چہرے کو، یا وہ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں تو وہ اپنے نام کو نہیں بدلے، یا ان کو اپنا پہلے والا نام، یہ دوسری چیز ہے، یہ تدبیر ہے جس سے وہ اپنے آپ کو یعنی یہ کر رہا ہے کہ بچے ان کے شر سے۔ لیکن ایسے عام طور پر دینی شعار کو، جیسے اذان ہے، اب بات کر رہے ہو تو تم الحمدللہ کہو، کوئی چیز نعمت ملی تو الحمدللہ کہو، کہ غیر مسلم سے کہیں گے تو الحمدللہ نہیں بول سکتے؟ ہاں، کل کام کرنا تو انشاءاللہ۔ ہم نے تو بعض لوگوں کو سنا ہے کہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ بولتے، پتہ نہیں کیوں۔ تو کسی سے پوچھا، بولا کہ فلم میں بعض لوگ بولتے تھے اس لیے۔ کیا یہ زیادہ اہم ہے، یہ دین تمہارا ہے اہم؟ کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہم دین کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو کسی نے کسی مسلمان کو دیکھا فلم میں بولتے ہوئے تو کیا یہ نہیں، ہم تو اپنے نبی اور اپنے دین اور اللہ کی کلام کی وجہ سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل۔ چوتھا مرتبہ عمل کرنا۔ بہت سارے لوگ جب عزم کرتے ہیں عمل کرنے یا عمل
جب عزم کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، عزم بھی کر لیا، عمل بھی کر لیا، وَتَبَيَّنَ عَلَيْهِ مَنْ يُعَظِّمُهُ مِنْ شُيُوخٍ أَوْ غَيْرِهِمْ تَرَكَ الْعَمَلَ، اور یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ بعض جو ان کے مشائخ ہیں، شیوخ ہیں یا ان کے پیر وغیرہ ہیں، وہ جن کی یہ تعظیم کرتے ہیں، ان کے نظر میں یہ بہت اچھے ہیں، ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو یہ ترک کر دیتے ہیں اس عمل کو۔ مثال کے طور پر سمجھ میں آ جائے گی بات، کوئی شخص ایسے ماحول میں رہا ہے جو اہل بدعت کا ماحول ہے، اہل بدعت کا ماحول ہے، وہ کسی شہر میں گیا پڑھنے اور وہ سلفیت کو سمجھا، اہل الحدیث ہو گیا یا کتاب و سنت کو ماننے والا ہوا، واپس جاتا اپنے گاؤں میں، تو اب یہ وہ لوگ ہیں گاؤں کے جو بچپن سے اس کو دیکھتے ہیں یا ان سے محبت ہے، یہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا بہت سی چیز کو، یا عمل نہیں کرنا چاہتا اس ڈر سے کہ پھر یہ مذمت اس کی ہوگی۔ یہ ڈر صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ اب تو تم شہر جا کر بدل گئے، ہاں یہ ہو جائے گا، پھر گاؤں والے بائیکاٹ کر لیں گے کہ اب یہ میلاد نہیں کر رہا ہے، اب یہ فاتحہ نہیں کر رہا ہے، ہاں تو یہ ترک کر دیتا ہے عمل۔ اور عمل ترک کرنے میں یہ بھی ہے کہ جو کچھ بدعت ہو رہی ہے اس میں ساتھ آ جاتا ہے، یہ بھی عمل ترک کرنا ہوگا کہ نہیں؟ عمل کب کرتا؟ جب اس بدعت کے خلاف عمل کرتا، نہیں اس میں ساتھ رہتا۔ کوئی گھر کے کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بلا رہے ہیں کہ آج میلاد کی مجلس ہے ہمارے یہاں، تو آپ اس کی وجہ سے، یہ مجاملت کہلاتی ہے، یہ مجاملت نہیں کرنی چاہیے، یعنی غلطی میں بھی کسی کے ساتھ ساتھ دے دو کہ اس کے زبان کے یعنی یا اس کے زبان کے تیزی سے تم بچو، نہیں، اللہ کے لیے صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، واضح ہے یہ نہیں واضح ہے؟ ہاں تو عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے سمجھ لو کہ تم جاتے ہو پھر، اور جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ تم کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تو داڑھی کو منڈ لو، تو تم منڈ دیتے ہو، تو تم نے عمل نہیں کیا۔ پھر واضح ہے؟ ہاں تو عمل کرنا، عمل میں کرنا اور ترک کرنا دونوں عمل ہے۔ المرتبۃ الخامسہ، پانچواں مرتبہ، ان کثیرا ممن عمل لا يقع خالصا فان وقع خالصا لم يقع صوابا، پانچواں مرتبہ کہ بہت سارے لوگوں کا عمل اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اگر اخلاص کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو صحیح طور پر نہیں ہوتا، یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کو دیکھو گے کہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، اگر ریاکاری کے لیے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اور سنت کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدعت ہے۔ المرتبۃ السادسۃ، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ہے اپنے۔ المرتبۃ السادسۃ ان الصالحین یخافون من حبوط العمل لقولہ تعالی، جو نیک اور صالح لوگ ہیں وہ اپنے عمل کو ضائع ہونے سے یا اپنے عمل کو برباد ہو جانے سے ڈرتے تھے یا ڈرتے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی تھوڑی دیر پہلے، کیوں ڈرتے، کیسے ڈرتے ہیں، اور حدیث بھی جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس آیت کے بارے میں پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَقَلِّ الْأَشْيَاءِ فِي زَمَانِنَا، کہتے ہیں شیخ کہ ہمارے زمانے میں اس کا بہت کم اہتمام رہ گیا ہے، یعنی ہم لوگ ڈرتے نہیں، عمل تو کرتے ہیں لیکن یہ ڈر نہیں ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل قبول نہ ہو اللہ کے۔ اسی لیے جب کوئی عمل کرو تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اس عمل کے لیے، دوسرا ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل میں نیت، کوئی آدمی اپنے نیت کے بارے میں پختگی سے نہیں کہہ سکتا میری نیت کیسی تھی۔ جب ریاکاری اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتی ہے تو ڈرو اس سے۔ اور یہ ہمارے زمانے میں بہت کم رہ گیا ہے، یہ شیخ کہتے ہیں۔ تو جب شیخ کے زمانے میں اتنے کم تھا تو آج کے بارے میں کیا کہو گے، جبکہ آج سوشل میڈیا پر لوگ فخر سے اپنی عبادات کو ظاہر کرنے لگتے ہیں۔
اور آخری مرتبہ کہتے ہیں المرتبۃ السابعہ الثبات علی الحق والخوف من سوء الخاتمہ، حق پر ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا، اللہم ثبتنا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ حق پر اور اس چیز پر جس پر تیری رضا ہو۔ یہ جو چیز ہے، یہ دعا کرنا ثابت قدمی کی، میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام استغفار کرتے تھے 70 یا 100 مرتبہ، اور آپ اور ہم کہاں ہیں؟ تو ثابت رہنا اور برے خاتمے سے ڈرتے رہنا، والخوف من سوء الخاتمہ، اور برے خاتمے سے ڈرتے رہنا، برے خاتمے سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر کرے۔ اللہم اختم لنا بخیر وجعل عواقب امورنا الى خیر، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمها۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھو دلیل کہ برے خاتمہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان منکم من یعمل بعمل اہل الجنۃ ویختم لہ بعمل اہل النار، کہ تم میں سے کوئی جنتیوں والا عمل کرتا ہے مگر اس کا خاتمہ جہنم والوں پہ عمل پر ہوتا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، یہ کہ وہ جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ہاں 40 نوے میں گزرے یہیں، پھر اس کا خاتمہ برائی پر ہو جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے اپنے عمل سے؟ اور بعض روایت میں ہے فیما یبدو للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا عمل ظاہر کر رہا تھا، جو لوگوں کے لیے اچھا عمل ظاہر کر رہا تھا، وہ اندر نفاق تھا یا کیا تھا اس کے، اسے بظاہر عمل کوئی کر رہا ہے تو بظاہر تو اچھی بات ہے یہ، لیکن اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم تو اچھا گمان مسلمان کے تعلق سے رکھیں گے، لیکن اس کے تعلق سے ڈر، ہمیں اپنے تعلق سے ڈرنا چاہیے، کہ صحابہ اپنے تعلق سے نفاق سے ڈرتے تھے۔ جیسے کہ بعض تابعین کہتے ہیں میں اتنے صحابہ سے ملا اور سارے کے سارے صحابہ اپنے اوپر نفاق کے خوف رکھتے تھے کہ کہیں وہ نفاق۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ملہم صحابی، خلیفہ راشد، وہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام تو ان منافقوں میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم بالکل بے خوف ہو گئے ہیں اس سے۔ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَخَافُ مِنْهُ الصَّالِحُونَ وَهِيَ قَلِيلٌ فِي زَمَانِنَا، اور یہ گزر چکا بھی جو عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، اور یہ بھی چیز یہ بھی وہ چیز ہے جس سے نیک و سارے لوگ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے زمانے میں بہت کم ہے، ہمارے زمانے میں بہت کم ہو گیا ہے یہ۔ فالتفکر فی حال الذی تعرف من الناس فی هذا وغیرہ یدلک علی شیء کثیر تجہلہ واللہ اعلم، لہٰذا ان معاملوں میں اور ان کے علاوہ بھی لوگوں کے حال پر جو تم جانتے ہو، اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں بہت ساری باتیں جو تم نہیں جانتے ہو معلوم ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ یہاں پر یہ رسالہ مختصر شیخ کا جو بہت قیمتی رسالہ ہے، یہ بحمد اللہ تعالی ختم ہوا۔ یہ اصل میں یہ رسالہ الدرر السنیہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 74 سے اور 75 پر ہے، یہ 2 صفحہ پر یہ ہے الدرر السنیہ میں، جو فی الاجوبۃ النجدیہ، جو شیخ محمد القاسم رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ اس میں شیخ کے رسالے ہیں، کتابیں، اور جو علماء نجد کے
جو دعوتی جو رسالے اور کتابیں ہیں اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے سنا یا پڑھا یا سیکھا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔